ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ طریقت و تصوف میں اس زبان میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ ستیارت پرکاش دنیا اسے گوتم بدھ کے نام سے اسے یاد کرتی ہے. شہنشاہ تھا، شہنشاہ کا بیٹا تھا، وسیع سلطنت تھی تو، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود پریشان تھا، دل میں چین نہیں تھا، اطمینان قلب نہیں تھا. بادشاہت بھی ہے، راج دہانی بھی ہے، خوبصورت ترین بیوی بھی ہے، سارا مکمل سہولیات یا جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے سارے لوازمات میسر ہیں اسے. اس نے دیکھا کہ ایک سادھو جو ہے محل کے اوپر کھڑا دیکھ رہا تھا نیچے، وہ بڑے کپڑے اس کے سادہ سے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، سر کا بال بھی اس نے ٹینڈ کرائی ہوئی ہے، صاف ہے، لیکن لڑیاں ڈالتا ہوا جا رہا ہے، ایسا خوش ہے جیسے دنیا کا کوئی اس کو غم ہے ہی نہیں. اس کو بڑا تجسس ہوا، مجھے دنیا کی ہر نعمت ہے، میں پھر پریشان ہوں، نہ ڈال ہوں، نہ آزادی سے باہر جا سکتا ہوں، نہ گھوم پھر سکتا ہوں، نہ مجھے وہ سکون قلب ہے، نہ وہ آزادی ہے. وہ کسی طرح اس نے اس سادھو کا تعاقب کیا، نکلا محل سے. لمبی کہانی ہے. تو اسے پتہ چلا کہ یہ ساری جو ہمارے پریشانیاں اس کا سبب ہے غیر ضروری خواہشات ہیں جو ہم نے اپنے دماغ میں پالی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے دل کے اندر ان کو بت بنا کے پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر ان خواہشات کو محدود کر دیا جائے، لمیٹڈ کر دیا جائے، جتنی بنیادی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہیں چیزیں وہ کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے زندہ ہے. وہ پہنتا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے، یہ نہیں کہ ساری دنیا کی اس لباس اپنے پاس. وہ رہتا ہے جس سے زندگی کا نظام آگے چلتا رہے، یہ نہیں کہ سب کو زیر بار کر کے اور سب سے بڑا شہنشاہ بن کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اصول بیان کیا، کن فی دنیا کرنا کا غریب او عابر السبیل، ایسے رہ دنیا میں جیسے کوئی مسکین ہوتا ہے، سادہ سا معیار زندگی ہے، یا کوئی مسافر ہوتا ہے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.